Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، گزشتہ 3 ہفتے سے ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا اسلامی قانون، فقہ میں اختلاف اور عام مسلمان کو کیا رویہ رکھنا چاہیے، شرعی مسائل، علماء، مفتیان کرام سے ہمیں کیسے تعلق رکھنا چاہیے. اور یہ بات چلی تھی دراصل غزوہ بنو قریظہ کی اس حدیث سے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا حدیث تھی جس پر بات 3 ہفتے سے چل رہی ہے؟ کون سا واقعہ تھا جس پر یہ بات چل رہی ہے کہ اختلاف جو ہے فروعی مسائل میں وہ رحمت ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو. تو بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں پڑھ لی جا کر مغرب کے وقت میں، اور بعض صحابہ نے راستے میں یہ سوچا کہ بھائی رسول اللہ کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ عصر کی نماز قضا کر کے پڑھو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جلدی جاؤ. تو اب عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو بنو قریظہ کا محلے میں ابھی تک ہم پہنچے نہیں ہیں تو ہم نماز بھی پڑھ لیں. اور اس پر بات یہ چل رہی تھی کہ فروعی اختلافات جو ہیں، جو مسائل کے اختلاف ہوتے ہیں، وہ امت میں رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے، جھگڑے کا سبب نہیں ہے، اختلاف کا سبب نہیں ہے. میں نے 2 ہفتے بلکہ 3 ہفتے جو پوری بات کی تھی کہ فقہ اسلامی کیسے بنی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، سب سے پہلے تو اصول ہے، قرآن نے بعض مسائل کی بنیاد بیان کی، پھر حدیث میں اللہ کے نبی نے تفصیل بیان کی، پھر اللہ کے نبی کے بعد جو مسائل آتے گئے تو صحابہ کرام نے اس میں اجتہاد فرمایا، اور ہر نئے مسئلے کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا. اور پھر وہ زمانہ آیا جس میں بہت سارے فقہائے مجتہدین آئے جنہوں نے فقہ کو ایک پوری سائنس بنایا. یہ اس زمانے میں تقریباً 500 لوگ تھے. امام ابو حنیفہ، امام مالک کے درجے کے، اتنے بڑے درجے کے لوگ تھے جو لغت میں، حدیث میں، فقہ میں اتنے ماہر، صحابہ کے شاگرد یا صحاب تابعین کے شاگرد، جنہوں نے ڈیفرنٹ سکولز رکھے، اپنی رائے رکھی کہ بھئی شریعت میں یہ اصول ہونا چاہیے کسی مسئلے میں، نماز کے مسائل میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، نکاح کے مسائل میں. لیکن 4 امام ایسے تھے کہ جن کی فقہ اور جن کی رائے کو پذیرائی زیادہ ملی. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں پروفیسرز ہوتے ہیں. طریقے علاج کتنے سارے تھے آپ دیکھیں دنیا میں، لیکن اس میں جو آگے چلا وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج چلا، اور اسی پر زیادہ ریسرچ ہوئی تو وہ بن گیا. دنیا میں لیگل سسٹم کتنے سارے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ چل جاتا ہے، کوئی نہیں. دنیا میں مالیاتی نظام کتنے تھے، کیپٹلزم چل گیا، اس سے پہلے سوشلزم چل گیا. تو اس کی کچھ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر تو چونکہ دینی بات ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت رکھی تھی ان 4 ائمہ کے اس میں. تو یہ 4 اماموں کو شاگرد ایسے ملے جنہوں نے ان کے اسکول آف تھاٹ پر یا اسکول آف انٹرپریشن پر، یعنی قرآن و سنت کی جو ان کی ترجمانی تھی اور جو اصول تھے کہ قرآن و سنت سے کیسے استدلال کیا جائے گا، پرنسپلز آپ کہہ لیں، وہ آگے ان سے چلے اور انہوں نے آگے بات چلائی. ان کی خدمت ہوئی.
جس میں کہتے ہیں ہم خدمت ہوئی. دنیا میں ایک آدمی کتاب لکھتا ہے، اس کے اوپر لوگ شرح لکھتے ہیں، اس کے پھیلاتے ہیں، وہ زیادہ پھیل جاتی ہے. بعض دفعہ کوئی دوسری کتاب بھی اچھی ہوتی ہے، وہ نہیں پھیلتی، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ظاہری بھی بات نہیں. تو یہ 4 پھیل گئے. پھر اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد آئے، شاگرد کے شاگرد، شاگرد کے شاگرد آئے، 1400 سال تک آ رہے ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ کا جو طریقہ تھا قرآن حدیث سے استدلال کرنے کا، اس کو آگے پھیلایا، اور اسی پر نئے مسائل، نئے اصول، نئے لا، ہر زمانے میں آنے والے نئے قانون لکھے. امام مالک کے جو تھے انہوں نے امام مالک کے فقہ کو چلایا. اور میں اس کی چند مثالیں دوں آپ کو. مثلا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو حیان اندلسی. یہ اندلس جو اسپین تھا اس میں نیا نیا فتح ہوا تھا، وہاں سے امام مالک سے پڑھنے آئے مدینہ منورہ میں، اور یہ پڑھ کر گئے وہاں پر. اچھا یہ جب پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیں عجیب، یعنی جن نسلوں سے اور جن لوگوں نے یہ دین ہم تک منتقل کیا ہے نا، انہوں نے اپنی زندگیاں قربانی میں گزاری ہیں، آئسولیشن میں، عام معاشرے سے ہٹ کر، الگ بند ہو کر، کتابیں پڑھ کے، مسائل پڑھ کے، عبادت کر کے، دنیا سے الگ تھلگ رہ کر یہ دین ہم تک پہنچائے، اتنی محنتیں مار کے. اور دنیا کی ہر فیلڈ میں جو لوگ بڑا کام کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کی خواہشیں پوری نہیں کرتے، وہ بہت سوشل نہیں ہوتے، وہ گھومتے پھرتے نہیں ہیں زیادہ، روز برگر نہیں کھاتے. بڑے سائنٹسٹ بھی جو گزرے ہیں وہ اپنی لیبارٹری میں بند رہتے تھے، اس طرح انہیں دنیا کو، تو دنیا کو خدمت اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کچھ قربان کرنا پڑے گا. ابو حیان اندلسی کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. امام مالک مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، اور وہ حدیث اور فقہ اس وقت ایک ہی چیز تھی. بعد میں یہ الگ ہو گیا کیونکہ مسائل بڑھ گئے تو اسپیشلائزیشن شروع ہو گئی. تو اور وہ جو امام مالک حدیث پڑھاتے تھے تو اسی حدیث میں کہتے تھے بھئی میرا موقف یہاں پر اس مسئلے میں یہ ہے. مثلا آپ کہو کہ مسئلہ آ گیا رفع دین کا، کبھی نماز میں رفع دین ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یہ بات ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے 100 سال ہوئے، ابھی اس زمانے میں شروع ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث سے ملتا ہے کہ آپ نے رفع دین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا، سجدے پہ جاتے ہاتھ اٹھانا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں اٹھایا آپ نے. اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے اور رفع دین نہیں بیان کیا. تو اب امام مالک مثلا جب پڑھا رہے ہیں حدیث تو وہ دونوں حدیثیں آئیں گی تو وہ کہیں گے بھی میں ان حدیثوں کو ترجیح دیتا ہوں جس میں یہ بات ہے کہ رفع دین کرنا ہے. یہ بات آ گئی کبھی امام کے پیچھے فاتحہ زور سے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، دونوں قسم کی حدیثیں. تو اور یہ بھی میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ حدیثوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے. نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک وقت میں کوئی بات کی، نعوذ باللہ پھر بھول گئے، یا یہ ہے کہ لوگوں نے غلط بنا. اس کی وجہ ہوتی تھی، پہلے ایک حکم بعد میں دوسرا حکم. ہر حکم کا کسی زمانے کسی حالات سے تعلق ہوتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ ایک ہی سر کے درد کا مریض ہوتا ہے، 3 آتے ہیں، تینوں کو الگ دوائی دیتا ہے. 3 مریض آتے ہیں، 4 انفیکشنز ہوتے ہیں، چاروں کو ڈیفرنٹ اینٹی بائیوٹک دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے، شریعت بھی ایسی آئی ہے. تو اس میں امام مالک نے کہا بھی میری رائے ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، حدیثیں ساری بیان کر دیں. اچھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے حدیث کی کتاب لکھی باقاعدہ، موطا ابن مالک. تو حدیثوں میں یا حدیث کی پوری باقاعدہ کمپائلڈ کتاب جو ہمیں ملتی ہے وہ امام مالک کی ملتی ہے. اور امام مالک پیدا ہوئے 90 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 90 تو نہیں، 90 ہجری ہے تو رسول اللہ کی وفات کو کتنے سال ہو گئے؟ 80 سال ہو گئے نا. رسول اللہ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے، 10 تو 90 ہجری کا مطلب ہے 80. اتنا تو یاد رہنا چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 10 ہجری، مدینہ کے 10ویں سال ہوئی ہے. سیرت میں تو پڑھ چکے ہیں نا، ہم ابھی سیرت پڑھ رہے ہیں. تو امام مالک حدیث پڑھاتے ہوئے ادھر امام مالک بیٹھے ہیں جہاں آج امام کا مصلی ہوتا ہے مسجد نبوی میں. آپ سب حضرات اکثر گئے ہوں گے ماشاءاللہ، جو نہیں کہ اللہ بار بار لے جائے مدینہ. تو اور ادھر رسول اللہ کا روضہ مبارک ہوتا تھا، یعنی یوں بیٹھے قبلے کی طرف کمر کر کے بیٹھے اور یہاں پڑھا رہے ہیں اور سامنے سارے شاگردوں کا حلقہ لگا ہوا ہے اور شاگرد بھی تبع تابعین اور بڑے بڑے لوگ اور حدیث پڑھا رہے ہیں. اور حدیث پڑھاتے ہوئے وہ کہتے تھے کبھی کبھی ہاکذا قال صاحب ھذا القبر، یہ بات اس قبر والے نے ایسے کہی ہے. سبحان اللہ، یعنی اللہ رسول اللہ نے یہ بات ایسے کہی ہے. اور میں نے سنی ہے فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، میں نے سنی مولا ابن عمر سے، انہوں نے سنی ابن عمر سے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سنی رسول اللہ سے. کیا ماحول ہوگا آپ اندازہ کریں. اور شاگرد جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے تھے، بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. ایک شاگرد ایک دفعہ امام مالک کے لکھ نہیں رہے، کہا جی مجھے یاد ہے. اچھا کھڑے ہو کے سناؤ. تو امام مالک نے جتنی حدیثیں پڑھائی تھیں وہ ساری کھڑے ہو کے ترتیب سے سنا دی.
ایسے حافظے والے لوگ بھی اللہ نے تیار کیے اس دین کی حفاظت کے لیے۔ تو امام مالک پڑھا رہے تھے تو ہاتھی آ گیا باہر، کوئی آواز لگی ہاتھی آ گیا۔ اچھا عربوں میں ہاتھی جو ہے نا بہت ریئر تھا، وہاں ہاتھی نہیں ہوتا تھا۔ ایران والوں کی جب جنگیں ہوتی تھیں وہاں صحابہ نے پہلی دفعہ ہاتھی دیکھے، تو ہاتھی آیا، سارے دیکھنے بھاگ گئے۔ ابو حیان اندلسی جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ امام مالک نے کہا بھائی تم نہیں گئے ہاتھی دیکھنے، تمہیں شوق نہیں ہے؟ کہا جی میں اندلس سے اسپین سے سفر کر کے مدینہ آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ یعنی آپ فوکس دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد پورا کروں گا۔ ہمیں تو ایک واٹس ایپ کا میسج آ جائے ہم ادھر ادھر دیکھنے 1 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں ہم۔ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد میں اپنا زندگی لگانا۔ تو ابو حیان کو امام مالک نے لقب دیا کہ اندلس کے سب سے عقل مند ترین انسان۔ اور ابو حیان امام مالک سے پڑھ کر جب گئے تو عالم اسلام میں یہ ڈسٹربنس تھی کہ حجاج کے بعد جو ہے نا، یعنی خلافت بنو امیہ کے بعد بنو عباس آ گئے تھے۔ تو بنو عباس جب آئے تو خلافت امیہ ختم ہو گئی، لیکن خلافت امیہ سے ایک آدمی وہ اندلس چلے گئے اور انہوں نے اندلس میں اپنی خلافت بنائی۔ تو اندلس میں خلافت امیہ چل رہی تھی ایک الگ سے، اور باقی عالم اسلام میں خلافت عباسیہ چل رہی تھی۔ تو اندلس میں جو مسلک سب سے زیادہ رائج رہا آج تک وہ امام مالک کا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ ابو حیان اندلسی کی وجہ سے۔ یعنی یہ بات نا شاگرد کا، کہ وہ شاگرد اتنے زبردست تھے، انہوں نے امام اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی بات اتنی متاثر کن تھی کہ پورے علاقے نے اور پورے ریجن نے ان کی بات لی، انہی کے شاگرد بنے سارے اندلس میں، ان کے شاگرد بھی امام مالک کے مسلک میں بنے، تو امام مالکی فقہ پھیلی۔ جب اندلس کا زوال ہو گیا اور 600 بلکہ زوال ہی چل رہا ہے، 600 سال سے اندلس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، تو میں ابھی پچھلے 5-6 سال پہلے گیا اسپین میں، تو وہاں پر اب جو اسپین میں زیادہ مسلمان آئے ہیں وہ مراکش، موریتانیہ، تونس، یہاں کے لوگ آئے ہیں۔ تو وہاں بھی پہلی مسجد ابھی بنی تھی 92 میں، تو وہاں جو امام تھے وہ مالکی تھے مراکش، اور وہاں اب جو مسلمان ہیں اسپین میں وہ مالکی فقہ کے ہیں، جیسے فرانس میں بھی ہیں، کیونکہ وہی چیز وہاں پر آ گئی، نارتھ افریقہ سارا امام مالک۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو گئی۔ یعنی اب لوگ بولتے ہیں بھی 4 مسلک کا کیا فائدہ ہے، 4 مسلک کیوں ہے؟ اب یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ یعنی یہ کوئی سیدھی بات نہیں، اس کو آپ کو تاریخ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ امام مالک کے شاگرد اس طرف گئے اور یہ نارتھ افریقہ جو ہے سارا یہ مالکی بن گیا۔ آج بھی نائجیریا، سوڈان، مراکش، موریتانیہ، الجزائر، یہ مالکی فقہ چلتی ہے، افریقن جتنے ہیں۔ عجیب بات ہے، امام مالک امام المدینہ تھے لیکن مدینہ میں ان کی فقہ نہیں چلی۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد سے تھے، اور اس کی وجہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ امام اپنی جیب سے مسئلے نکال کے لے، یہ اس صحابہ نے جو رسول اللہ سے سمجھا، اور جس صحابہ کا جو مزاج بنا ان کے شاگردوں تک وہ مزاج چلا گیا، اس طرح چلا گیا۔ تو عبداللہ بن عمر کی فقہ کو امام مالک نے لیا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقہ کے بہت بڑے، اللہ کے نبی ان کو دعائیں دی تھیں، آپ نے فرمایا اوپر سے نیچے تک علم سے بھرا ہوا ہے عبداللہ بن مسعود۔ اور عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ رسول اللہ کے خادم رہے کتنے سال، ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ رسول اللہ کے مسواک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپلیں اٹھانے والے۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چپل اتارتے تھے، نعلین مبارک مثلا مسجد میں جانے کے لیے گھر اتارنے، تو وہ چپل کو یہاں پھنسا لیتے تھے عبداللہ بن مسعود، یہاں پر نا وہ کینچی چپل جیسے ہوتے ہیں یہاں پھنسا لیتے، اور رسول اللہ کا مسواک ساتھ رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ رسول اللہ کا مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ رہے تھے، تو ان کا قد بھی چھوٹا تھا اور بہت پتلے دبلے پتلے، تو ان کی پنڈلیاں جب کپڑا اٹھا تو پنڈلیاں نظر آنے لگیں، تو صحابہ ذرا ہنسے، اتنا پتلا ہے، ہم کہتے ہیں وہ بہت پتلا آدمی ہے، ابھی ہوا چلے تو کھمبا پکڑ لے گا، تو وہ اتنے پتلے آپ ہنس گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو، اتنی پتلی ہیں، اللہ کی قسم جنت میں ان کا بہت بڑا وزن ہے۔ کہ وزن کس کی وجہ سے؟ کہ جو قربانی دی، جو علم حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد پھر بنے علقمہ، ان کے ابراہیم بن نخعی، ان کے حماد، ان کے ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی جو فقہ تھی
انہوں نے جو اسلامک لا بنایا، جو مسائل آج ہمارے پاس ہیں، ہزاروں مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سجدے سہو تو کیا کرنا ہے، خون نکلے تو کیا کرنا ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، نکاح میں کیا چیز ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، خلا کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، پہننا کیا جائز ہے، کیسی چیز لگانا جائز ہے، کیسی چیز پہننا جائز ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، حلال کی کتنی کا حرام کب حلال ہو جاتا ہے، حلال لمٹ کیا ہے اس کی، ہر چیز میں نا کاروبار میں میں بار بار مثالیں بیان کر چکا ہوں جناب، قبضے کے بغیر بیچنا، یہ سارا ڈیولپ ہوا ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی روشنی میں، اور آج تک مفتیان کرام اس پر نئے نئے مسائل بھی فتوے دے رہے ہیں۔ تو امام حنیفہ کی فقہ شورائی تھی، ان کے 80 شاگرد تھے، ان میں جو بڑے ہمیں ملتے ہیں وہ 4-5 لوگ ہیں جو بڑے درجے کے تھے۔ امام حنیفہ کوئی نیا مسئلہ آیا، استثناء آیا، کاروبار کا آیا، بازار کا آیا، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو شاگردوں پر رکھتے تھے، بھئی آج یہ مسئلہ ہے۔ اب مسئلے وہ ہیں جو قرآن حدیث میں واضح نہیں ہیں، اور یہ ہم بات کریں جو قرآن حدیث میں سارے مسئلے ہو ہی نہیں سکتے، ان کے اصول ہیں قرآن حدیث میں، باقی تو امت نکالے گی، اور یا وہ مسئلہ جس میں حدیث میں مختلف تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے، اس پہ بات ہوتی تھی۔ تو وہ 80 لوگ بحث کرتے تھے اس پر اپنے علم، اور 80 لوگ کون ہیں؟ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال 150 سال بعد کے لوگ ہیں، 120 سال کے اس وقت۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری کی ہے، امام مالک سے 10 سال پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کتنے عرصے بعد؟ 70 سال بعد۔ یہ تابعی ہیں ابو حنیفہ، ان چاروں میں امام ابو حنیفہ بڑے عمر کے حساب سے اور فقہ کے حساب سے بھی۔ تو وہ 2 دن 3 دن بحث چلتی، اور پھر بہت سے شاگرد امام ابو حنیفہ کا موقف لیتے، بہت سے شاگرد اپنا موقف رکھتے، کیونکہ وہ شاگرد بھی کم لوگ نہیں تھے، وہ بھی اس زمانے کے امام کے درجے میں تھے، مثلا امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف، مثلا امام محمد، مثلا امام ظفر، اور یہ اس قسم کے لوگ، اور بحث ہو کر وہ مسئلہ طے ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تاجر بھی تھے، چنانچہ امام ابو حنیفہ اپنی دکان پر بھی بیٹھتے تھے جا کے، اس لیے تجارت کے جو مسائل ہیں وہ حنفی فقہ میں سب سے زیادہ ایلوبریٹڈ ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ خود تاجر، وہ تجارت کے مسائل دیکھ رہے تھے کہ تجارت میں کیا مسئلے آتے ہیں، کیا ضرورت ہوتی ہے، کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، نئی صورتیں کیا آ رہی ہیں، کن نئی صورتوں کا سلوشن نکالنا ہے، نئے کانٹریکٹس کون سے آ رہے ہیں، نئی سکیمز کون سی آ رہی ہیں، روم سے تاجر آ رہے ہیں، بغداد سے آ رہے ہیں، اور جناب ترکی سے آ رہے ہیں، ایران سے آ رہے ہیں، کیا کاروبار ہو رہے ہیں، کیا ضمانتیں ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے، لوکل ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے، سود کی کون کون سی نئی شکلیں آ رہی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک مرتبہ ایک کپڑا جو ہے بڑا مہنگا بیچا گیا، تو امام ابو حنیفہ نے اپنے ملازم کو کہا کہ بھائی کپڑا تم نے مہنگا بیچا ہے، اس میں تو عیب تھا، تم نے بتایا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ واپس لے کے آؤ۔ اور کہا حضرت وہ اس نے دیکھ لیا، اس کو پسند آ گیا۔ کہا نہیں، عیب تو بتانا چاہیے تھا آپ کو، عیب کیوں نہیں بتایا؟ جاؤ واپس اس آدمی کو ڈھونڈ کے لاؤ، یہ ہمارے لیے کمائی حلال نہیں ہوگی، کمائی میں غلط آمیزش آ جائے گی، عیب بتائے بغیر کپڑا بیچ دیا، جو عیب تھا تو بتانا چاہیے تھا اس کو، بھائی یہ کپڑا ہے۔ اور یا کم سے کم دوسری صورت یہ ہوتی ہے، کیونکہ مسئلہ آ گیا ہے، کہ آپ خریدار کو کہیں بھائی میں نہیں جانتا عیب ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کو اچھی طرح چیک کر لو، میں کسی عیب کا ضامن نہیں ہوں، یعنی نو کمنٹ، اس پر آپ چلتے ہیں آگے جا کے، اس کا ایک نام ہے میں بھول رہا ہوں خاص لیگل، تو وہ واپس کروائے جا کے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملازم کو جو کام کرتا تھا اس کو یہ وصیت سمجھایا ہوا تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو اس کو مہلت دے دیا کرو، اور اگر کوئی آدمی تمہارا مقروض ہو اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ وہ بیچارہ بہت مفلس ہو گیا ہے، یعنی بینکرپٹ ہو گیا، بینکرپٹ کو اس زمانے میں کہتے تھے مفلس، مفلس، یہ بھی ایک اصطلاح تھی، یعنی حکومت یا کمیونٹی ڈکلیئر کر دیتی تھی کہ یہ آدمی بینکرپٹ ہو گیا ہے، تو اس کی پھر سب مدد کرتے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جائے تو تم اس کو مہلت دے دینا کہ تمہیں معاف ہے، جاؤ، اس سے اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی۔ تو یہ یعنی تجرباتی فقہ تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کمرے میں بیٹھ کر کسی نے اپنی جیب سے مسئلے نکالیں، قرآن الگ، حدیث الگ، عربیت الگ، زمانے کے نارمز الگ، کسٹمز الگ، اس پر اسلامی فقہ بن رہی تھی۔ یہی معاملہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات کا بھی تھا۔ بلکہ عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ جس سال فوت ہوئے ہیں 150 ہجری میں، امام شافعی اس سال پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں، اور اس کو امام یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بڑا فقیہ اٹھایا تو دوسرا بڑا فقیہ پیدا ہو گیا، اور
وہ انہوں نے پھر آگے چلایا، اور ان کی فقہ جو ہے وہ زیادہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ مصر کے علاقے میں، کچھ مدینہ میں، اور بعد میں یہ جتنا آپ کا فار ایسٹ ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، اب یہ سارا ریجن، کوریا، سنگاپور، تھائی لینڈ، یہاں شافعی فقہ۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ ہے کہ یہاں پر یہ فقہ کیوں آ گئی۔ اصل میں یہ ملتا ہے کہ وہ جو تاجر آئے تھے، کیونکہ ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ یہ علاقے جو آپ کو بتائے، تلوار ان میں نہیں چلی کبھی بھی، یہ لوگ دعوت سے فتح ہوئے ہیں اور تاجروں کے کردار سے متاثر ہو کے یہ پورا علاقہ مسلمان ہوا ہے۔ جو آج عالم اسلام کی سب سے بڑی پاپولیٹڈ کنٹری ہے وہ کون سی ہے؟ انڈونیشیا۔ یہ سارے دعوت سے مسلمان ہوئے، اور دعوت بھی ایسے نہیں کہ علماء گئے، تاجر گئے، اور تاجروں کی جب انہوں نے تجارت دیکھی کہ کیا کمال کی تجارت، کیا امانت، کیا دیانت، کیا ٹرانسپیرنسی، کیا زبردست اصول، تو مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان کی جو تجارت ہے، ہمارا جو تجارت کی فقہ لا ہے، اس کی بنیاد ایک یہ ہے کہ ہر وہ کانٹریکٹ جہاں جھگڑے کا اندیشہ ہو وہ ناجائز ہے۔ ہر وہ کانٹریکٹ جہاں پر جھگڑا آگے جا کے کسی کنڈیشن پہ ہو سکتا ہو وہ ناجائز ہے۔ یعنی الٹیمیٹ ٹرانسپیرنسی، اتنی سی بھی ایمبیگیٹی کہیں نہیں چھوڑنی آپ نے۔ ہر چیز آپ کا ٹائم، آپ کی کوانٹٹی، آپ کی کوالٹی کے اندر کی کوالٹی، آپ کی پروڈکٹ، آپ ایک ایک چیز، ڈیلیوری کا ٹائم، ڈیلیوری کی جگہ، ہر چیز طے ہو۔ اور یہ اصول تھا، تو وہ یہ پورا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جو تاجر گئے تھے وہ غالباً شافعی تھے، یہی ملتا ہے، وہ وہاں یہاں سے گئے تھے مصر وغیرہ سے، تو جناب ہو چکے گئے تو وہاں پوری، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک جغرافیکل تقسیم ہو گئی تھی کہ دنیا میں یہ لوگ اس طرح چلے گئے، فقہ چلتی رہی آگے، اور پھر ہر ڈسپلن میں بڑے بڑے امام آئے۔ اچھا، اب یہ ایک بات ہے کہ مثلا امام شافعی کے شاگرد امام نووی وغیرہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کے شاگرد نیچے جتنے چلے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تک، یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اپنی فقہ بنا سکتے تھے نہیں، اتنے بڑے لوگ تھے، قرآن حدیث سے ڈائریکٹ نئے اصول بنا سکتے تھے، علم کے اس درجے پر، تقویٰ کے اس درجے پر، کمال کے اس درجے پر، ذہانت کے اس درجے، کیونکہ وزڈم چاہیے نا، اپنے یہاں کام بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ خواہ مخواہ وائی ری انوینٹ دا ویل۔ انہوں نے کہا بھائی جب اصول بنے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے، ہم انہی اصولوں کو لے کر آگے نیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اسلامی قانون ہمارے پاس آیا۔ پھر جو حکومتیں بنی، تو حکومتوں میں جس حکومت میں جو فقہ رائج تھی وہ اسی فقہ چلی۔ مثلا زیادہ البتہ یہ کہ حنفی فقہ پھر چلی ہے، کیونکہ واللہ عالم، اللہ کی طرف سے کوئی اسباب ایسے ہوئے۔ عباسی دور میں جو لا آف لینڈ تھا وہ حنفی فقہ تھی پوری۔ اسی طرح یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، جو اب ارطغرل کا بڑا چل رہا ہے آج کل چرچا ہے، تو ارطغرل کے بیٹے جو تھے عثمان، انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے بعد 800 سال یہ خلافت چلی ہے پورے عالم اسلام میں، صرف ترکی میں نہیں تھی، یہ آپ کا پورا بلکانز اور یہ پورا عرب سارا، اور ہنگری تک، یورپ، یہ سارا خلافت عثمانیہ میں آتا تھا۔ تو ایک خلیفہ ایک خلافت تھی، تو وہاں فقہ حنفی کی خدمت ہوتی رہی۔ پھر ججز تھے، سپریم ججز تھے، لیکن جو کوڈ تھا وہ فقہ حنفی کا چلتا رہا، اور اسی کی خدمت، اس لیے اس کی کتابیں بھی بہت زیادہ لکھی گئیں، کیونکہ جب ایک لا آف لینڈ ہوتا ہے تو اس پر ظاہر کیس اسٹڈی آ رہی ہوتی ہے، روز کے کیس، روز کے مقدمے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نئے مسائل، نئے کیس بنتے جاتے ہیں، ہزاروں، جتنے انسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، اتنے نئے مسائل آئیں گے۔ تو یہ مسائل آتے جا رہے تھے اور چلتے جا رہے تھے۔ میں ایک بڑا زبردست کیس یاد آیا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید تھے، تو انہوں نے یہ سب سے پہلے عالم اسلام میں یہ مرتبہ قاضی القضاء، چیف جسٹس، یہ ہارون رشید نے بنایا تھا۔ ہارون رشید عباسی خلیفہ تھے۔ تو ایک زمانے میں مشہور واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنے بیوی کو، پتہ نہیں کیا ان کی کیفیت تھی، محبت میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں 3 طلاق۔ تو اب باقی فقہا کو بلایا، علماء کو، انہوں نے کہا، ان کا بھائی یہ تو طلاق ہو گئی، وہ چاند سے جتنی بھی خوبصورت ہو جائے، اس کی بیوی ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہارون نے کہا کہ ابو یوسف کو بلاؤ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو بلایا گیا۔ اب امام یوسف آئے، ان کا بھی تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرے خیال میں طلاق نہیں ہوئی ہے۔ بولے کیوں؟ بولے کہ جو ہے نا سارے انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ عجیب بات، بولے کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بلد میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت گھڑت میں بنایا ہے۔
تو اللہ کی سب سے خوبصورت کریشن جو ہے وہ تو انسان ہے، چاہے جتنا بدصورت ہو. دنیا میں نہ چاند، نہ ستارہ، نہ سمندر، نہ افلاک، نہ پہاڑ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ کی الٹیمیٹ کریشن جو ہے جس میں اللہ کے کمال کی انتہا ہو گئی ہے، انتہا تو کوئی ہے نہیں، وہ انسان ہے. تو کہا کہ طلاق دی. تو اس واقعے پر ہارون رشید نے ان کو قاضی القضاء امام ابو یوسف کو بنایا تھا. جب امام ابو یوسف قاضی بنے تو انہوں نے اپنی پچھلی بہت ساری رائے سے رجوع کیا، کیونکہ جب وہ قاضی بنے ان کے سامنے پریکٹیکل کیس آنے شروع ہوئے تو بہت ساری چیزیں نئی چیزیں آئیں، نئی چیزوں کو نیا دیکھنے کا طریقہ آیا، تو انہوں نے رائے تبدیل کی کیونکہ قاضی بنے. اس لیے ہمارے فقہ حنفی میں ایک رول یہ چلتا ہے کہ جو لیگل مسائل ہیں، یعنی جس کا تعلق لاء سے ہے، قضاء سے، میں نے آپ کو بتایا تھا لاء بہت محدود ہے اور شریعت بہت بڑی ہے. لاء میں عبادات نہیں آتی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں آتا، معاشری مسائل نہیں آتے، میں نے پہننا کیسے، میں نے کھانا کیا ہے، اس میں لاء کا کوئی تعلق نہیں ہے. شادی، نکاح، لاء بہت چھوٹی چیز ہے. شریعت تو ہر وقت کے لیے آپ کو کوئی حکم دیتی ہے، آپ کے ہر وقت میں آپ پابند ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ رول ہے کہ لاء کے جب مسائل آئیں گے اس میں امام ابو یوسف کی رائے، اگر 3 رائے الگ ہیں، امام ابو حنیفہ کی الگ رائے، امام محمد کی الگ ہے، امام ابو یوسف کی الگ رائے، تو آپ نے امام ابو یوسف کی رائے پر زیادہ تر فتویٰ دینا ہے، کیونکہ انہوں نے برتا تھا قضاء کو اور دیکھا تھا انہوں نے لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کے مطابق جواب دیا تھا. اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کا ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے. مسئلہ یہ آیا تھا کہ بھائی یہ جو راستوں کا کیچڑ ہوتا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اب دیکھو پھر یہی بات، یہ مسئلہ حدیث میں تو نہیں ملے گا نا. حدیث میں پاکی ناپاکی کے اصول ملیں گے. نیچے آپ کو کوئی ایسا فقیہ چاہیے جو امت پر یہ رحمت کرے اور امت کے لیے اپنی زندگی الگ کرے اور وہ بتائے اس نئے مسئلے کا حل کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں زیادہ، اس زمانے میں تو گھوڑے بھینسیں چلتے تھے، گائیں چلتی تھی تو گوبر بھی گرا ہوتا ہے اور گندا پانی بھی ہوتا ہے سب کچھ، تو یہ نجس ہے. اگر پاؤں پہ لگ گیا اور آپ مسجد آ رہے ہیں مثلاً یا گھر جا رہے ہیں تو آپ کو دھونا پڑے گا، دھوئے بغیر آپ جا نہیں سکتے. پھر امام، اب سفر کا کیا اثر ہوتا ہے، یعنی تجربے کا. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ری میں داخل ہوئی. ری ایک شہر تھا بغداد کا. وہاں جب گئے تو دیکھا کیچڑ ہی کیچڑ ہے، بہت کیچڑ تھا. اللہ بجائے سے کراچی کی مثال ہم لیتے ہیں، کوئی باہر کا آدمی کراچی آ جائے بولے کہ بھائی تو مسئلے تبدیل ہو جائیں گے، گندے ہر طرف، بہت کیچڑ ہے. اب انہوں نے یہ جب کچھ دن گزرے انہوں نے کہا بھائی یہاں تو یہ فتویٰ نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں تو ہر آدمی بیچارہ دھوتا ہی، لیکن پانی بھی اتنا تو نہیں ہوتا نل لگے ہوئے مسجد میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں، راستے کا کیچڑ پاک ہے، الا یہ کہ اس کے ناپاک ہونے کی کوئی واضح دلیل آپ نے خود دیکھ لیا، گوبر پڑی ہوئی ہے، خون پڑا ہوا ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے. تو اب اگر آپ مسجد آ رہے ہیں اور آپ کا پانی بہہ رہا ہے تو یا تو پانی سے بو آ رہی ہو، واضح پتہ لگے غالب گٹر کا ہے یا کچھ ہے، گندا ہے، ورنہ اگر پانی بہہ رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. ہاں آپ دھو لیں پاؤں احتیاطاً تو اچھی بات ہے، لیکن نجس نہیں ہوگا. تو یہ یعنی اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات. پھر نیچے امام طحاوی وغیرہ ادھر فقہ حنبلی میں نیچے آتے آتے امام شاطبی رحمہ اللہ پھر اس میں آئے. پھر نیچے آتے آتے سارے بڑے لوگ آتے، شافعی فقہ میں بھی آتے چلے گئے اور وہ مصر وغیرہ ان علاقوں میں پھیلتی چلی گئی. تو یہاں تک اب اگر اس پورے 1000 سال کی چھلانگ لگا دیں ہم تو یہاں تک ہی آئے. جو ہندوستان میں مغلیہ حکومت تھی وہاں بھی جو لا آف لینڈ تھا وہ فقہ حنفی تھا، اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ وہ عجیب وجہ ہے، سبحان اللہ. یہ جو تاتاری تھے، یہ تاتاری انہوں نے عالم اسلام کو تخت و تاراج کیا، اور یہ 12ویں عیسوی میں آئے اور یہ پھر 200 سال رہے. انہوں نے عالم اسلام کو بغداد میں اور اناطولیہ میں اور یہ پورا جو علاقہ ہے اس میں بربادی پھیلائی اور کھوپڑیوں کی کھوپڑیاں لگائیں اور برباد کیا عالم اسلام کو. ان کے سامنے کوئی نہیں ٹکتا تھا، لیکن چند لوگ پھر ایسے تھے جو ان کے آگے ٹکے اور ان کو شکست دی. لیکن عجیب معاملہ یہ ہوا کہ کچھ ایسے داعی تھے اس زمانے میں جن کا نام بھی نہیں ملتا. انہوں نے جا کر، علماء تھے، داعی تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے جا کے تاتاریوں کو بھی دعوت دی. بعض مارے گئے، بعض زندہ رہے. یعنی اتنے خطرے میں، اتنے سفاک لوگوں پر بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہم پر فرض ہے، چاہے جان جاتی ہے جائے، ہم نے جانا ہے. ہمیں تو کوئی 2 باتیں سنا دے ہم اس کے گھر نہیں جاتے. آگے تبلیغ والے کہتے ہیں بھی گشت کرو، ہم نہیں کرتے گشت، وہ تو اس نے ہمیں برا بھلا کہا تھا. ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ہتھیلی دے کر اس اسلام کی حفاظت ایک چراغ کی طرح کی ہے جو ایک سخت ہواؤں کے جھکڑ میں چل رہا ہو. پھر ہم یہاں بیٹھے ہیں اتنے مزے سے، اور ہم مزے سے بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں علماء نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، اور یہ کہیں دین تو آسان ہے، میں بھی کر لیتا ہوں. یہ اس طرح پہنچائے. تاتاریوں کو کچھ لوگوں نے دعوت دی
پھر تاتاریوں میں چنگیز خان کے پوتے میں ایک انسان برقع خان وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس کی نسل میں پھر ہلاکو خان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ روایت کو اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا آخر میں۔ بہرحال تو تاتاریوں کی ایک نسل مسلمان چلی، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، یعنی وہ جنہوں نے عالم اسلام کے لاکھوں لوگوں کو تخت و تاراج کیا تھا، اور وہ معتصم کی پوری حکومت بغداد کی خلافت کو برباد کر دیا، اور معتصم کو اس کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا سڑکوں پر، اسلامی خلیفہ کو اسلامی خلافت اڑا دی، وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ یعنی عجیب حقائق ہے کہ دعوت کی طاقت کتنی ہے کہ جو تلوار کام نہیں کر سکی وہ کام زبان نے اور اخلاص نے کر دیا جا کر۔ ہم لوگ آج ہر وقت اس چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ یہودی سازش کریں، عیسائی سازش کریں، وہ خبیث وہ خراب، پتہ نہیں مشکل فیس بکوں پہ لگے ہوتے ہیں، اس کے خلاف بات کرو، وہ ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس کو ایسی کی تیسی اس کو جواب دو۔ بھائی ہمارے پاس تو اتنا پیارا حربہ ہے دعوت کا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں تم تو ٹرمپ کو بھی دعوت دو گے، تو بھائی دے دیں گے بھائی، کوئی غلط بات ہے اس میں؟ کوئی اگر مسلمان ہو جائے آپ کو اعتراض ہے؟ اللہ ٹرمپ کو مسلمان کر دے تو کیا اعتراض بات ہے؟ امکان تو ہے نا بھائی۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ون ون سچویشن ہے بھائی، دعوت دی، مسلمان ہو گیا، مان گیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانا پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارا کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ ہائے ظالم کیا خوب نشانہ ہے، نکلا بھی نہیں تیر کہ بیٹھا میرے دل میں۔ دعوت تو یہ چیز ہے کہ آپ اس کے دل میں اس کے دل کو ٹارگٹ کریں، وہ جتنا بڑا دشمن ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے کہ جس انسان کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، اگر دعوت حکمت سے اور پیار سے دو گے وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے گا، پیارا بن جائے گا۔ خیر وقت ختم ہو گیا، میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ تاتاری جو مسلمان ہوئے تھے، اب وہ چونکہ خلافت عثمانیہ اس وقت چل گئی تھی، وہ حنفی تھی، تو وہ بھی ان پہ حنفی فقہ کا غلبہ ہوا۔ پھر وہی لوگ بابر اور پھر تیمور وغیرہ، تیمور تو بعد میں بابر، یہ وہی لوگ پھر یہاں ہندوستان میں آئے تو نیچرلی وہ فقہ حنفی کو ہی لے کے آئے، اور اس میں جو علماء اس زمانے میں صوفیاء سے ہندوستان میں اسلام آئے نا، آپ کے علم میں ہے، اور وہ جو تھے تو وہ بھی لا آف لینڈ جو 800 سال تھا وہ یہاں پر یہ بن گیا۔ ملیشیا انڈونیشیا اب تک فقہ شافی چل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو بنا تھا وہ بن رہا ہے، اور افریقہ میں اب تک مالکی چل۔ یہ ڈسٹریبیوشن کیوں ہوئی؟ اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، پھر وہی بات میں کہہ رہا تھا، آج ختم کر دوں گا یہ موضوع، لیکن رہ گیا، اور کیونکہ بڑا موضوع ہے، اچھی بات ہے بات ہو جائے، کہ اب آج ہمیں یعنی اس کو سمجھنا بھی ہے، یہ کوئی وبال نہیں ہے اختلاف امت، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ اتنی رچ تاریخ ہماری گزری ہے، جو ہم نے 800 سال 1000 دنیا پہ حکومت کی ہے، اتنا بڑا علم بنایا ہے ہم نے، اور اس کی آج حفاظت ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کے خلاف اعتراضات ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی قدر کریں۔ نمبر 2، اسلام کا قانون دنیا کے تمام قوانین سے اب بھی برتر ہے۔ مسئلہ یہ کہ مسلمان وہ نہیں رہے، تو ہمیں اپنے اس دین کی، اپنی شریعت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے، اور آج تک ایسے علماء ایسے فقہاء ہیں جو اس کو پکڑ کے چل رہے ہیں، ہمیں مسائل کے حل بتا رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہر مقام پر کیا کرنا ہے اس کی قدر بھی کرنی ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ نظام کیا ہے، اور ہم کیوں کسی کی بات مانیں، اور جب مختلف آ رہا ہوں تو کس کی بات مانیں، کیا ساری غلط ہیں یا ایک صحیح ہے یا سارا غلط ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے مزید بات ہو کر یہ بات ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to